یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے، مکمل صورت ہے، مسلسل صورت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں، یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں، باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں، ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے، اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں، واقعی ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا، وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکالا، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے کے بہتر پتہ نہیں اے بھی کتوں آ گیا نام مراد۔ یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے، اپنا ہمدم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے، لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں۔ جب اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا، یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب ان کو اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمۃ محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر، کبا مجھ سے پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچا۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوڑ گئے، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا۔ تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی، 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے، اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو، کیا کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا، اما حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اما جان، 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جو وہ ڈول سے نکلا یا بشرا، یوں کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکلا، ھذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا، کہا ٹھیک ہے ہم بیچنے لے جاؤ، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو
अकरमी मसवाह वसा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा। और मूसा अलैहि सलाम को भी कहा फ़िरौन की बीवी ने कुर्रतु ऐन ली वलक असा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा। एक मुनासबत ये भी है, इधर भी कहा जा रहा है नत्तखिज़हु वलदा, उधर भी कहा जा रहा है नत्तखिज़हु वलदा। तो वहाँ फ़िरौन ने कहा तेरी ठंडक होगा, मेरी तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है यही मैंने मारेगा। तो वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। जब वो जवानी में आए और हुस्न सूरज की तरह चमका तो अजीज़ मिस्र की बेगम फितने में पड़ गई। वरावदतहु अल्लती हुव फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक। ये हैत लक बम है, बम। हैत लक, हैत लक, हैत लक, हित लक, हित लक, हित लक, हैत लक, हैत लक, हैत लक। इतनी दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है। ये उस वाक़या की खौफनाक शक्ल को बताने के लिए ये लफ्ज़ ये बम मार रहा है। हैत लक, हैत लक, हित लक, ही तलक, ही तिलक, ही तुलक, इसको इमाला करके हई तलक, हई तिलक, हई तुलक। इतनी दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है इस अंदाज में, ये बताने के लिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कितनी बड़ी घाटी आ गई थी। और एक जुमले से सारा बातिल चाक हो गया। मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। हाँ जुलेखा, ये नहीं होगा जो तुम चाहती हो, ये नहीं होगा। कमरे बंद, ताले लगाए, पैरे खड़े किए और दरवाजे बंद। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं कहीं भी नहीं भाग सकता, लेकिन ये दरवाज़ा यहाँ तक तो भाग सकता हूँ। तो कहा अल्लाह भाई यहाँ तक दौड़ना मेरा काम है, आगे रास्ता देना तेरा काम। जो कि दरवाजे के करीब आया तो ठक ताला टूटा, दरवाजा खुल गया, ठक ताला टूटा, दरवाजा खुल गया, ठक ताला टूटा, दरवाजा खुल गया। भागते भागते आगे पीछे यहाँ तक के बड़े दरवाजे पर आकर उसका पीछे हाथ पड़ा, कुर्ता फट गया, ऊपर से उसका खामिद आ गया। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब। उसने उसी वक्त पैंतरा बदला। मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअ। और उसकी चालाकी देखो, वो तो नहीं उसको कत्ल करवाना चाहती, लेकिन जुर्म ये बताएगी जिस पर कत्ल होता है तो खुद ही सज़ा तजवीज़ कर दे, इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, कि भाई कोड़े छोड़े मारे जाएं या कैद किया जाए, कत्ल ना किया जाए। खुद ही सज़ा तजवीज़ की कि क्या जज़ा है उसकी जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे, सिवाय इसके कि उसे कैद किया जाए या उसको कोड़े मारे जाएं। कत्ल नहीं कहा, तो वो तो अपनी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहती, उसका नशा भी नहीं उतरा। कहा रावदतनी अन नफ्सी, भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे बहकाया। तो वहाँ एक बच्चे ने गवाही दी, शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा। कुर्ता देख लो, इन कान कमीसहु कुद्दा मिन कुबुरिन फसदक़त वहुव मिनल काज़िबीन व इन कान कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत वहुव मिनस सादिक़ीन फलम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम यूसुफ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। क्या खूबसूरत कुरान नक्शा खोलता, वो भी मिस्र का हुस्न, ऐसे ठाठे मारती हुई जवानी, और इधर नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी। इधर भी कमाल है, वाहिद हस्ती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका बाप नबी, जिनका दादा नबी, जिनका परदादा नबी, जो खुद नबी। ये इसलिए मेरे नबी से पूछा गया, रसूल मन अकरमुन नास, सबसे इज्जतदार कौन है? आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि जो खुद भी नबी, उनके बाप भी नबी, उनके दादा भी नबी, उनके परदादा भी नबी। तो अल्लाह ताला ने उसी के हिसाब से इम्तिहान लिया जिस सतह पर वो थे। तो सारी रस्सियाँ तोड़वा के भागे और अजीज़ मिस्र सामने पैतरा बदला, इसको कैद करो, इसने ये किया, इसने ये किया। जब वो देखा कहा तो ही लगता है गलत है, यूसुफ भाई तू दरगुजर कर, लेकिन बदनामी हो गई। बदनामी हुई तो फिर उन्होंने इसको कैद में डाल, फिर कैद में डाला। उसके बीच में ये वाक़या कि लनिस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़तहा अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। अरे ज़ुलेखा, औरतों के ताने, तू मलका होकर, शहज़ादी होकर एक ग़ुलाम पे ऐसे लट्टू होगी, तुझे शर्म ना आई? तूने अपनी इज़्ज़त को ना देखा, अपने मर्तबे को ना देखा, मैं थोड़ी खबर ले लेनी है। तो फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व अअदत लहुन्ना मुत्तकआ। उसने एक दस्तरखान सजाया, उस पर फल फ्रूट रखे, व आतत कुल्ल वाहिदतन मिनहुन्ना सिक्कीना, और एक हाथ में फल दिया, एक हाथ में चाकू दिया। अब वो अपने चाकू से फल काट रही हैं। क़ाल उख़रुज अलैहिन, क़ालत उख़रुज अलैहिन, यूसुफ बाहर आओ। पर्दा हटा, यूसुफ सामने आए तो फल काटने के बजाय हाथ काटने लगे। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, आंखें यूं फट के देख रही, यूसुफ पे लगी हुई हैं, सबकी यूं आंखें लगी हुई हैं, और ये छुरी जो हाथ में है वो फल की बजाय वो उंगलियों को काट रही, और उससे खून गिर रहा है, उन्हें खबर नहीं लग रही। कत्ताना ऐदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये इंसान नहीं, कोई देवता है। मलक का तर्जमा फरिश्ता नहीं, फरिश्तों को तो जानते नहीं थे, देवता, ये कोई देवता है। तो उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे हाथ कट रहे हैं, एहसास ही नहीं हुआ हमारे हाथ कट रहे हैं या फल कट रहे हैं। क़ालत ज़ालिकुन्ना अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, देख लिया जे, तुम्हें पता भी नहीं चला तुम हाथ काट रही हो, ये है जिसने मुझे पागल बनाया हुआ है। वला इन लम यफ़अल मा आमरहु लयुस्जनन्न व लयकूनन्न मिनस साग़िरीन, या ये मेरी बात मानेगा या ये ज़लील होगा, ये कैद में जाएगा। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, या अल्लाह तुम मुझे इनके शर से बचा। आपने फरमाया तरक्तु बादी फ़ितनतन अर्रिजाल अज़र्र मिनन निसा, मैंने मर्दों पर सबसे बड़ा फितना अपने बाद जो छोड़ के जा रहा हूँ औरत। औरत से मुराद गलत औरत। राबिया बसरी भी औरत है, शाबाना भी औरत हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ भी औरत हैं, जुनैद बगदादी की माँ भी औरत। अन-निसा में इशारा है, गलत औरत, गलत औरत, बदकिरदार औरत, बदचलन औरत, ये सबसे बड़ा फितना है। बड़ों बड़ों के पाँव से ज़मीन निकल जाती है, सिवाय उसके जिसकी अल्लाह अपने फजल से हिफाजत फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला, और अजीज़ मिस्र ने आपको गवर्नर बनाया, वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। वजा इख़्वत यूसुफ फ़दख़लू अलैहि व हम लहू मुनकिरून फ़अरफ़हुम व हम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम मैंने ये इस तरह रहते थे, इस तरह अपने चेहरे पे नकाब रखते थे कि कोई उनकी वजह से फितने में न पड़ जाए, तो इस तरह नकाब रखते थे। तो वो तो नकाब में थे, तो भाई आए तो ना उन्होंने पहचाना, ना उनको ख्याल था कि ये यूसुफ बैठा हुआ है। उन्होंने तो गुलाम बना के कहीं गल सड़ गया होगा। उन्होंने कहा भाई को लेकर आना वरना तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई आए,
آخری جگہ پہنچتے ہیں. دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے, بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا, دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو. تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے. یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کرتا لے کر آئے, خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانا ہے, چولا لا کہ میرے پتر کو کھاتا کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا, کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا. یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے. لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے, لیکن میری زبان سے کبھی تانا نہیں سنو گے, میرا صبر رہے گا, موت تک رہے گا, تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا. اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا, سینے سے لگا کے رکھا. اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا. اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو, اولاد اور ماں باپ میں رسا کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے, نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے. ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے. بچے نادان ہوتے ہیں, عقل کے کچے ہوتے ہیں, تجربہ ہوتا نہیں ہے. ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے, وہ بکھر جائیں گے, وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے. میں قربان جاؤں, والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی تانا نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا. فصبر جمیل, صبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ. یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں ہوگی. لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے, ضد پہ آ جاتا ہے, تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں. نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں, بچوں سے ضد کر لیتے ہیں. ارے اپنی ضدیں توڑ دو, وہ تمہارے پر قربان ہو جائیں گے, فدا ہو جائیں گے. اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, نفرت ہوگی. تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے, انتہائی, کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں, اکٹھے 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں. اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تلا تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے. کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا, تمہیں کبھی کوئی تانا دیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اللہ کے سامنے روتا ہوں, تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا. یہ بطور باپ, تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو, تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں, تم جو مولوی ہوتے ہو وہ جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہیں. پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی, دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی. یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے. عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں. لیکن سارے مفسرین بھی اور وائزین بھی اور خطیب یوسف 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 یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں. اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے, اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ. ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے, انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی ہے. لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے, اولاد بگڑ جائے, اکھڑ جائے, کیا کرنا ہے, لڑائیاں کرنی ہے, گھر سے نکالنا ہے, مقابلے کرنے ہیں, نہیں, دب جانا ہے, شکست مان لینی ہے, ہار مان لینی ہے, اور محبت کو بڑھانا ہے. محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے. لیکن مقابلے, بیوی سے مقابلہ, بچوں سے مقابلہ, بھائیوں سے مقابلہ, مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ دی. یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ, ان کے بتا آگے یوسف کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا. حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں. تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا, میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا, 40 برس گزر گیا, اس کی یاد میں اندھا ہو گیا. اب تو نے میرا سہارا اس کو روک لیا ہے, برائے مہربانی آزاد کر دو. اچھا, یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں, یوسف بھی نبی ہیں. یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی, ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے کسی کو بھیج دیتے, جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ. ادھر بھی خاموشی ہے, ادھر بھی خاموشی ہے. جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑی اور اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ظاہر کر دو اپنے آپ. تو اب بھائیوں کو بلایا. اچھا, بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی, وہ کہہ دوں. یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے, ٹھیک, بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. تو بھائی یوسف, ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے, آپ تعبیر دے دو. تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے. یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا, میں تمہیں تعبیر دوں, جاؤ دفعہ ہو جاؤ. نہیں دیتا. یہ رد عمل, عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر, میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں جیل میں ڈالو گے, جاؤ بھاگ جاؤ, میں نہیں دیتا تعبیر. اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی, انہوں نے فسر و دبر و بشر, انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر, تو فسر کہہ دو, عبر کہہ دو. انہوں نے تعبیر بھی دی, قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا, اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی. یہ نبی کے اخلاق ہے. تو نے میرے ساتھ یہ کیا, اور میرے پاس کس لیے آیا, تو یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں, اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے. اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کرنا, چل دوڑ جا. اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر, تعبیر بھی سنائی, طریقہ بھی بتایا, بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال, پھر سننا بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی. تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دے. یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ, اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو. تو ایسے نقاب ہٹایا, هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. سبحان, جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا
تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون. سمجھو میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت. یہ جملہ بنتا ہے. اور اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کیا آپ کو پتہ چلا یہ ہے حل، کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے. تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے. حل علمتم، بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. تھوڑا بہت یوسف فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذا انتم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا. یا اللہ، اتنا بڑا ظرف. دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو. مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے. اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں. آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا. ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا. بیوسف واخیہ، باقی ما ظلمتم، یوسف آنا چاہیے سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہ بنا کے. فعلتم کے ساتھ مفعول بہ کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا. واخیہ اذ انتم جاہلون، اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی. بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، انک لانت یوسف، انک شک، لانت یقین، انک خوف، لانت امید، انک گھبراہٹ، لانت اطمینان، انک پریشانی، لانت کچھ سکون. یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں، دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں. انک لانت یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی. انک لانت یوسف، سبحان اللہ. آپ کہیں یوسف ہے نا. شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون. کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا. انک لانت یوسف، انا یوسف وھذا اخی، قد من اللہ علینا. سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ من یتق ویصبر. جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے. تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح. تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا. اور اللہ کی قسم، اللہ ہی بچاتا ہے. کبھی دعویٰ نہ کرنا. میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں. مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، اللہ میری جان بچا. میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم، سب تیرا دیا ہوا ہے. تو یوں کر دے، تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کہ کروڑ میں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت. تو میں یتقی، تقویٰ، گناہوں سے بچنا. تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے. اور وہ یصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی. بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا. الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں. اور هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے. پھول بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا. اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا اذ اخرجنی من السجن وجاء من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء. پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں. میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا. اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا. میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف. بھائی بیٹھے تھے نا. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی، کیا سننے تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا. کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا. پچھلی ساری کہانی دفن کر. قد احسن بی ربی. یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے. جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلے کی جماعت تو بھائی جب ریمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری. تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا. قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا. اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا. یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے. اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا. اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے. اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے. یہ سارے دھرے رہ جائیں گی. عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیح، مراقبے. اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. میرے پاس سعید عمر اور یوسف، محمد یوسف نیا مسلمان ہوا تھا، میرے پاس آئے دونوں. کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کی. تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی. میں نے کہا یہ کر لو. کہنے لگے نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی اور بتا. یہ تو مشکل سبق ہے.